السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا، اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال: کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا، اس کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا، اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال: قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب: قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال: 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب:
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی؟ سوال: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال: صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال: خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔
سوال شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ کس نام سے ایجاد کیا تھا؟ جواب: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ نائلو میٹر کے نام سے ایجاد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی۔ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ سوال: بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال: کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال: حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کی روح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب: نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال: مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب: مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائج کی تھی۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟
जवाब जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल, किस सहाबी को क़यामत के दिन उलमा का इमाम बनाया जाएगा? जवाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को क़यामत के दिन उलमा का इमाम बनाया जाएगा। सवाल, छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? जवाब, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता हुआ देखा जो कि दरियाए नील और दरियाए फिरात में गिरता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते। सवाल, शब मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत किस जगह कराई और कितनी रकातें पढ़ाईं? जवाब, शब मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत बैतुल मुक़द्दस में कराई और 2 रकात पढ़ाई। सवाल, सलेबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब, सलेबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नस्ली ताल्लुक अय्यूब नामी कबीले से था। सवाल, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब, बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता और ईमान वालों पर हराम है। सवाल, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान अल्लाह पर तवक्कल करने वाला है। सवाल, पुल सिरात कहाँ वाक़ होगा? जवाब, पुल सिरात मैदान हशर में वाक़ होगा। सवाल, कौन सी 2 चीज़ें दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब, ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना दिल को सख्त कर देता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुई। सवाल, हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब, हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के रिश्ते में ससुर और चचा लगते थे। सवाल, सूरह इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब, सूरह इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम 1 मर्तबा आया है। सवाल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों के नाम बताएं। जवाब, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल, कौन सी सब्जी का इस्तेमाल बांझपन के इलाज के लिए मुफीद है? जवाब, भिंडी और गोभी का इस्तेमाल बांझपन के इलाज के लिए मुफीद है।
سوال، قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب، قیامت کے وجود کی نوعیت یقینی ہے۔ سوال، کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب، جو مسافر ہو ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال، کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سوال، کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال، فاران کس وادی کا نام ہے؟ جواب، فاران مکہ مکرمہ کی وادی کا نام ہے۔ سوال، کس پیغمبر کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب، 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال، ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب، ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Wow.